السلام علیکم ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اسائلم فائل کرنے کے بینیفٹس کیا ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کا پروسیجر کیا ہے، یعنی کون کون سی چیزیں آپ کو دکھانی پڑیں گی اسائلم فائل کرنے کے لیے. سب سے پہلے آپ کو دکھانا پڑے گا کہ جب آپ اپنے ملک میں تھے تو آپ کو فیئر تھا پرسیکیوشن کا، یعنی آپ پہ یا تو تشدد ہوا گیا تھا یا اب آپ کو خطرہ ہے کہ اگر آپ واپس گئے تو آپ کے اوپر تشدد ہوگا. اور اس کو دکھانے کے لیے کافی چیزیں جو ہے آپ بتا سکتے ہیں کہ کون سی سچویشنز میں سے آپ گزر چکے ہیں. جیسے کہ میں اگزامپل آپ کو دوں گی پولیٹیکل اوپینین کے بیس کے اوپر جو اسائلم فائل کیا جاتا ہے. اس میں آپ کو دکھانا پڑے گا کہ یا تو حکومت نے آپ پہ کوئی تشدد کیا، یا حکومت کے کسی بندے نے، یا پھر کسی اور لوگوں نے جو ہے آپ پہ تشدد کیا، یا جن لوگوں نے آپ کو ہراس کیا پولیس نے یا حکومت نے ان لوگوں کو روکا نہیں، یعنی کرنے دیا تشدد. جب آپ کہیں گے کہ آپ کے اوپر تشدد کیا گیا یا آگے جا کے آپ کے اوپر تشدد ہوگا، آپ کو اپنے آپ کو 5 کیٹیگریز میں شامل کرنا پڑے گا. یعنی ان میں سے ایک کیٹیگری میں آپ کو کہنا پڑے گا کہ اس لیے جو ہے میرے اوپر تشدد ہوا، یعنی میری ریس کی وجہ سے میرے پہ تشدد ہوا، میری نیشنلٹی کی وجہ سے میرے پہ تشدد ہوا، میری پولیٹیکل اوپینین کی وجہ سے، یا تو میں کسی ایسے سوشل گروپ میں شامل ہوں جس کی وجہ سے مجھے جو ہے ہراس کیا گیا. یہ کیٹیگریز ہیں جن میں آپ کو جو ہے اپنے آپ کو شامل کرنا پڑے گا، دکھانا پڑے گا کہ یہ ریزنز ہیں جن کی وجہ سے مجھے ہراس کیا گیا اور میں واپس نہیں جا سکتا. آپ ایک سے زیادہ کیٹیگری میں بھی جو ہے اپنے آپ کو شامل کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم ایک کیٹیگری میں آپ کو جو ہے اپنے آپ کو بتانا ہوگا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب آپ ایک اپنا اسائلم کا کیس بنائیں تو آپ کسی وکیل سے مشورہ کر سکیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کون سے کیسز ماضی میں اپروو ہو چکے ہیں اور کون سے نہیں ہوئے. تو اس لیے وہ آپ کو بہتر طور سے بتا سکیں گے کہ جو آپ کی سچویشن ہے اس میں آپ کو مل سکتا ہے اسائلم، یا جو ہے بہت مشکل ہے اور آپ کو نہیں اپلائی کرنا چاہیے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان کیسز میں جو ہے آپ وکیل سے مشورہ کریں. دوسری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ آتے ہیں امریکہ میں 1 سال کے اندر اندر جو ہے آپ کو اسائلم کے لیے اپلائی کرنا پڑتا ہے. لیکن کچھ سچویشنز ایسی بھی ہیں، کچھ ایکسیپشنز جن کی بیس کے اوپر جو ہے آپ پھر بھی اگر 1 سال سے زیادہ ہو جائے تو آپ تب بھی اپلائی کر سکتے ہیں. ایک تو وہ کہتے ہیں ایکسیپشنل سرکمسٹانسز، یعنی کہ آپ کی سچویشن ایسی ایکسٹریم تھی یا بہت جو آپ مشکل میں تھے جس کی وجہ سے آپ 1 سال کے اندر اندر جو ہے نہیں اپلائی کر سکے. یعنی جب تک آپ کو ٹائم ملا کسی سے مشورہ کرنے سے، کسی وکیل سے مشورہ کرنے سے، آپ کو پتہ لگا کہ آپ کے اوپر یہ تشدد ہوا اور آپ کو کچھ اپلائی کرنا چاہیے، 1 سال سے زیادہ گزر گیا. لیکن پھر آپ کو دکھانا ہوگا کہ پھر بھی آپ نے کوشش کی کہ جتنا جلدی آپ اپلائی کر سکیں آپ نے کیا، آپ نے زیادہ انتظار نہیں کیا. اور دوسری ایکسیپشن یہ ہے چینج آف سرکمسٹانسز. چینج آف سرکمسٹانسز ہوتا ہے کہ آپ کی جو اپنی سچویشن ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے اب جو ہے آپ اسائلم کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور پہلے آپ نہیں کر سکتے. تو اس میں ہوتا ہے کہ شاید آپ کے ملک کے حالات خراب ہو گئے ہوں، اس وجہ سے پہلے آپ اپلائی نہیں کر سکتے تھے لیکن اب کر سکتے ہیں کیونکہ اب آپ واپس نہیں جا سکتے، کیونکہ اب آپ کو خطرہ ہے. یا جیسے آپ کسی نان امیگرینٹ ویزا پہ تھے اور وہ اب ویزا ایکسپائر ہو گیا ہے تو اب آپ کی سچویشن چینج ہو گئی ہے، تو اب آپ جو ہے اسائلم کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ واپس نہیں جا سکتے، آپ کو مشکل ہے، تو وہ پھر آپ دکھائیں گے. تو یہ 2 ایکسیپشنز ہیں جن کی بیسس کے اوپر آپ 1 سال کے بعد بھی اسائلم کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. جب آپ کہیں گے کہ آپ کی سرکمسٹانسز چینج ہو گئی ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے آپ 1 سال کے بعد اپلائی کر رہے ہیں، تب بھی آپ کو دکھانا پڑے گا کہ آپ نے ریزنیبل ٹائم میں اپلائی کیا ہے. یعنی حالانکہ آپ کی سچویشن تبدیل ہو گئی ہے پھر بھی آپ نے زیادہ انتظار نہیں کیا. جب بھی آپ کی سچویشن تبدیل ہوئی ہے آپ نے فوراً سے کوشش کیا کہ آپ اس کے لیے اپلائی کریں. تو آپ نے دیر نہیں کی، یہ آپ کو دکھانا ہوگا. ناظرین، جب آپ اسائلم کے لیے اپلائی کرتے ہیں بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی اپلیکیشن کو ریویو کریں، کیونکہ اسائلم فائل کرنے کے 45 دن بعد جو ہے آپ کو آپ کی بائیو میٹرکس کی اپوائنٹمنٹ ملتی ہے. بائیو میٹرکس ہوتا ہے جب آپ کو فنگر پرنٹنگ کے لیے بلاتے ہیں. تو اس لیے فنگر پرنٹنگ کے کچھ ہفتے ہی بعد جو ہے اکثر آپ کا اسائلم کا انٹرویو جو ہے وہ اسکیجول ہو جاتا ہے. تو جب آپ اپلائی کرتے ہیں اسائلم، آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کے 5 سے 7 ہفتے بعد آپ کا جو انیشل انٹرویو ہے وہ اسکیجول کیا جائے گا. اور اسائلم کا سب سے امپورٹنٹ حصہ ہے آپ کا انٹرویو، اور آپ کو اس کے لیے جو ہے بہت ضروری ہے کہ آپ تیار ہو کے جائیں،
کیونکہ یہی آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ اپنے اسائلم آفیسر کو بتا سکیں کہ آپ کی کیا سچویشن ہے اور کہ آپ کو کیوں اسائلم کی ضرورت ہے. جب آپ اپنے اسائلم انٹرویو پہ جائیں گے تو عموماً 1 گھنٹے کا انٹرویو ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی 2 گھنٹے بھی ہو جاتے ہیں. حال ہی میں نے ایک انٹرویو پہ میں گئی تھی تو کلائنٹ کو تقریباً 4 سے 5 گھنٹے لگ گئے تھے، کیونکہ ان کا بھی انٹرویو ہوا تھا اور ان کی جو 2 بیٹیاں تھیں ان کا بھی انٹرویو ہوا. تو اس لیے آپ کو جو ہے پریپیئر ہونا چاہیے کہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کتنی دیر لگے گی. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اسائلم انٹرویو پہ جائیں گے تو آپ کو آپ کی جو آپ نے بتایا کہ جو بھی آپ کی سچویشن تھی، آپ کو ایک ہی سوال جو ہے مختلف طریقوں سے آپ سے پوچھا جائے گا اسی چیز کے بارے میں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کا واقعی کلیم ہے تو تب آپ اسائلم فائل کریں، کیونکہ اگر آپ کو 2 3 4 5 مرتبہ مختلف طریقوں سے بات پوچھی گئی اور آپ صحیح طریقے سے جواب نہ دے سکے اور اسائلم انٹرویو جو آپ کا کر رہا ہے اسائلم آفیسر اس کو لگے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تو آپ کا کیس ڈینائی ہو جائے گا اور آپ کا کیس امیگریشن کورٹ میں ریفر ہو جائے گا. اکثر کیا ہوتا ہے ہماری کمیونٹی میں، کبھی کبھی لوگ سمجھتے ہیں کہ اسائلم کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اور وہ کچھ بھی کہہ کے جو ہے ان کو مل سکتا ہے. یہ بالکل غلط بات ہے اور اللیگل بات ہے اور ایسے بالکل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ بہت بڑے مسئلے میں پڑ سکتے ہیں. اس لیے ہم آپ کو یہی ریکمینڈ کریں گے کہ آپ کی واقعی کوئی ایسی سٹوری ہے اور کوئی ایسی سچویشن ہے تو تبھی آپ اسائلم فائل کریں، کیونکہ صرف سچ کے بیس پہ جو ہے اس کو پروسیڈ کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ ہم جو ہے ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد مزید اسائلم کے بارے میں آپ کو بتائیں گے.